نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بھی حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبدی خضرا کے جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا حضور اکرم نور مجسم سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پروقار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرے۔ پڑھے بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے انبیاء کرام و رسولان اعظام علیہم السلام کی نورانی جماعت کو مبعوث فرمایا، اور ہر نبی و رسول علیہ السلام اپنی امت کے درمیان رشد و ہدایت کا فریضہ بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے ہیں، اور امت کے ساتھ پیار و محبت اور شفقت کا برتاؤ بھی کرتے رہے۔ لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول میں ایک بھی نبی و رسول ایسے نظر نہیں آتے جو پیدا ہوتے ہی اپنی امت کی یاد کی ہو اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہو۔ ہاں، وہ میرے آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے حضرات محترم میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور امت کی یاد کی اور بخشش کی دعا مانگی، دعا فرمائی، اور حیات طیبہ کے ہر شب و روز امت کی یاد میں گزارتے تھے، امت کی یاد میں گزارتے تھے۔ غار ثور میں ہو یا غار حرا میں، شب قدر ہو یا شب برات ہو، مکہ معظمہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں ہو، مسجد حرام شریف میں ہو یا مسجد نبوی میں ہو، سفر و حضر میں، اور یہاں تک کہ بعد وصال قبر انور میں بھی ہم گنہگار امت کو یاد کیا اور بخشش کی دعا فرمائی، اور بروز قیامت میزان و پل صراط پر اور حوض کوثر پر بھی ہماری یاد فرمائیں گے، اور اس وقت تک میرے آقا قرار نہ لیں گے جب تک ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی عادت کیجئے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ حضرات محترم میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیے ہر وقت اپنی امت کو یاد فرمایا، اور آج کی تقریر کا موضوع بھی یادگاری امت ہے۔ اور دیکھیے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت بھی
آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم گنہگار امتیوں کو یاد فرمایا، اور پیدا ہونے کا منظر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کسی قسم کی آلودگی نہیں تھی۔ سرکار کی خوبی ہے، ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے کے ساتھ طرح طرح کی نجاست، طرح طرح کی آلودگی آتی ہے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ فرماتی ہے کہ سرکار کے ولادت کے وقت سرکار کے ساتھ کسی قسم کی کوئی آلودگی نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہایت ہی پاک و صاف، طیب و طاہر تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی پاکیزہ اور تیز خوشبو ظاہر ہوئی جس سے سارا گھر معطر ہو گیا، سبحان اللہ، جس سے سارا گھر معطر ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے، پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے۔ خصائص کبریٰ شریف میں ہے، جس کا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48۔ پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، اور حضرت آمنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 14ویں چاند کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا پایا گیا، یعنی جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس قدر روشن و منور تھا جیسا کہ چاند کا ٹکڑا ہو، جیسے کہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے ویسے ہی سرکار کا چہرہ انور چمکدار تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اپنے پیارے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ احدیت و صمدیت میں سجدہ کیا، اور شہادت کی انگلی آسمان کے جانب اٹھا کر یہ اعلان فرما دیا، شہادت کی انگلی کو آسمان کے جانب اٹھا کر باقی انگلیوں کو بند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے میرے آقا نے یہ بھی درس دے دیا، یہ بھی بتا دیا، یہ بھی سمجھا دیا کہ سجدہ کرنے والا کبھی کسی حال میں خدا نہیں ہو سکتا، اور یہ پیغام بھی دیا کہ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے پہچانا ہے، جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے جانا ہے، کسی نبی و رسول نے نہیں پہچانا، نہ ہی کسی فرشتے نے اس قدر پہچانا، اور میرے آقا نے یہ بھی بتا دیا۔ اسی طرح میرے مقام و مرتبے کا حال یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے سوا میرے مقام و مرتبے کو کسی نے نہیں پہچانا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا ہے۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ تو دوستو بزرگوں، دیکھیے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سگی پھپھو ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سگی پھپھو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب۔ وہ فرماتی ہے کہ ولادت کے وقت میں نے دیکھا
کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور سجدے سے سر اٹھا کر بزبان فصیح فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے پشت انور پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا، رب کی بارگاہ میں سجدہ فرما کر اپنا سر انور کو اٹھایا، سر انور اٹھا کر کے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یعنی اللہ کی وحدانیت اور اپنے رسول ہونے کی رسالت کی گواہی دے کر کے پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کی۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ مولانا جمیل الرحمن رضوی فرماتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور صرف میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پیدا ہونے کے وقت ہی ہم گنہگاروں کو، ہم خطا کاروں کو یاد نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی امت عاصی کے غم میں گزارا۔ ہر روز میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہم گنہگار امتیوں کو یاد فرمایا کرتے تھے، ہر موقع پر ہم گنہگار امتیوں کو یاد فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ شب معراج کا موقع ہو یا رب کی بارگاہ میں جانے کا موقع ہو، رب سے ملاقات کا موقع ہو۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں شب معراج رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لیے جب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان کو لینے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اس وقت بھی میرے رب آقا نے ہم گنہگار امتیوں کو یاد فرمایا۔ غور سے سننا پیارے، علماء بیان فرماتے ہیں جب حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جنتی براق خدمت میں پیش کیا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جنتی سواری براق پر سوار ہونے کے لیے اپنا قدم ناز اٹھایا اور سوار ہونا چاہتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت کی یاد آ گئی، اٹھے ہوئے قدم رحمت کو روک لیا اور سوار ہونے ہی ہوئے، سوار ہونے میں توقف فرمانے لگے، یاد امت میں مبارک آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کیا میری خدمت میں کچھ کمیاں رہ گئی ہے؟ یا رسول اللہ کیا میری خدمت میں کچھ کمیاں رہ گئی ہے؟ جو سرکار براق پر سوار ہونے سے رک گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ دراصل معاملہ یہ ہے مجھے میری امت یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے میری امت یاد آ رہی ہے۔ اے جبرائیل، آج میرے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اس باب کرم کو کھولا ہے جو ہر نبی و رسولوں کے لیے بند تھا۔ آج رب تعالیٰ نے میرے لیے تمام آسمانوں اور زمینوں کو آراستہ کیا، تمام فرشتے میرے استقبال کے لیے سب بستہ کھڑے ہیں، مگر اس خاص کرم و نوازش کے وقت مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے۔ اے جبرائیل، جب میری امت گنہگار کمزور امت، جب میری امت گنہگار کمزور ہے، میری امت گنہگار اور کمزور ہے، اور بروز قیامت ہر ایک امتی کو پل صراط
صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ پل جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، گناہوں کا بھاری بوجھ لیے، گناہوں کا بھاری بوجھ سر پر لیے پل صراط کو میری امت کیسے پار کرے گی؟ میرے آقا نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا میری گنہگار امت اس پل صراط کو کیسے پار کرے گی؟ میری امت کی بخشش و نجات کے معاملے میں جب تک مجھے خوشخبری نہیں سنائی جائے گی اس وقت تک میں براق پر سوار نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، یہ محبوب کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ نے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رحمت نے آواز دی، اے جبرائیل میرے محبوب کو پیغام مسرت سنا دو، اے جبرائیل میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو، اے اللہ کے حبیب آپ امت کی فکر نہ کرے، یا رسول اللہ آپ کے نام لیوا غلام پل صراط پر سے گزر جائیں گے اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ یعنی یا رسول اللہ آپ کے وہ غلام، آپ کے وہ امتی جس کے دل میں آپ کی محبت ہے اور آپ کی محبت کے ساتھ جو عبادت گزار ہو، آپ کی محبت کے ساتھ جو نمازوں کا پابند ہو، آپ کی محبت کے ساتھ جو آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہو، آپ کی محبت کے ساتھ جو آپ کے بتائے ہوئے سنتوں پر عمل کرے، جو آپ کے طریقہ افعال کو اپنائے، جو آپ کے کردار کو اپنائے، یا رسول اللہ جو آپ کو دل و جان سے چاہے، جو آپ کو دل و جان سے زیادہ محبت کرے، دل و جان سے زیادہ آپ کی باتوں پر عمل کرے، یا رسول اللہ وہ تمام لوگ، آپ کے وہ تمام امتی پل صراط پر سے ایسے گزر جائیں گے، ایسے گزر جائیں گے کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہ چلے گا، انہیں کچھ خبر بھی نہ ہوگی۔ اور ایک بات سنیے، علماء فرماتے ہیں یہ پل صراط کا جو پل ہے، یہ پل بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ اور یہ پل جو بنا ہوا ہے یہ ٹھیک جہنم کے پشت پر بنا ہوا ہے، ٹھیک جہنم کے پشت پر ہوگا، یعنی اوپر پل ہے، اس کے نیچے جہنم۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو دوزخ میں سے گزرنا ہوگا، یعنی دوزخ کے اوپر سے اس پل سے گزرنا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو اللہ کے مقبول و مقرب بندے ہوں گے، عبادت گزار بندے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے ہوں گے، تو ان کے بندوں میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے بعض تو ایسے گزریں گے جیسے کہ تیز بجلی، جیسے بجلی گزرتی ہے، بعض تیز ہوا کے مانند، بعض تیز گھوڑوں کے مانند، بعض پرندوں کے مانند، پرندے جیسے اڑتے ہیں، اور بعض دوڑتے ہوئے، بعض چلتے ہوئے، بعض جو ہے گرتے پڑتے ہوئے گزریں گے۔ لیکن جن کے دل میں ایمان کی بو نہ ہو، جن کے دل میں ایمان نہ ہو، جس کا دل ایمان سے خالی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننے والا ہو، علماء فرماتے ہیں وہ سیدھے جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے، وہ لوگ سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن جو جس قدر اللہ کا محبوب ہوگا، جس قدر اللہ کا مقبول و مقرب بندہ ہوگا، اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ وہ پل صراط کو پار کرے گا۔ اور یہ پل صراط کا سفر جو ہے 500 سال کا سفر، 500 سال کا سفر ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے میں، ہر ایک وقت میں، ہر ایک وقت میں ہم گنہگار امتیوں کو یاد فرمایا۔ تو کیا میرے دوستو ہمارا یہ فریضہ نہیں بنتا ہے کہ جس نبی نے ہمارے لیے
اتنے ہمارے لیے اتنے فکر مند رہے، جو نبی ہمارے لیے اتنے فکر مند رہے، ہم گنہگاروں کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہے، کیا ہم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے؟ اس نبی کے فرامین پر ہم عمل نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر! ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ جو نبی ہمارے لیے اتنا فکر مند ہو، ہم ان کے فرامین پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں، ہم ان کے اقوال و افعال کو اپنی زندگی میں اتار لے۔ قسم خدا کی، اللہ اکبر! اگر ہم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین پر عمل کر لیں گے، سنت مصطفیٰ پر عمل کر لیں گے پیارے، تو ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں پیارے، جو نبی ہمارے لیے اتنا فکر مند ہے، وہی نبی فرماتے ہیں، وہی میرا محبوب فرماتے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر! آج ہم عاشقان رسول کا بھی عجیب حال ہو گیا ہے، آج ہم عاشقان رسول کا بھی عجیب ہو گیا ہے۔ ایک طرف تو ہم سرکار کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک طرف سرکار کے عاشق ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف نبی فرماتے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہی عاشق رسول جو اپنے آپ کو سچا عاشق رسول کہتا ہے، نماز سے کوسوں دور ہے۔ کیسا عاشق رسول ہو بھائی؟ ایک طرف عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، دوسری طرف نبی کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے تم پہنچانا نہیں چاہتے، کیونکہ محبوب کی جو ہے ہر شے محبوب ہوا کرتی ہے نا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ ایک طرف عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف اسی کھمبے کو ہم توڑتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو تو صحیح پیارے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے میں، ہر ایک وقت میں ہم گنہگار امتیوں کو یاد فرمایا۔ علماء کرام تو یہاں تک بیان فرماتے ہیں، مدارج النبوت میں لکھا ہوا ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی ظاہری حیات سے جانے لگے، سرکار کا وصال شریف ہونے لگا اور سرکار کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے، اس وقت بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم گنہگار امتیوں کی فکر تھی، ہم سیاکار امتیوں کی فکر تھی۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال شریف کی گھڑی جب قریب آتی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت علیل ہے، نور نظر، راحت جان حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس موجود ہے۔ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دیتی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ نے دروازے پر جا کر فرمایا کہ سرکار کی طبیعت علیل ہے، سرکار آرام فرما رہے ہیں، آپ ابھی تشریف لے جائیں اور جو ہے بعد میں تشریف لے آئیے۔ لیکن وہ آنے والا شخص دوسری مرتبہ دروازے پر دستک دیتی ہے، یا رسول اللہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، سرکار کی طبیعت علیل ہے، سرکار ابھی آرام فرما رہے ہیں، آپ کبھی بعد میں تشریف لے آئیں۔ جب تیسری مرتبہ آنے والے شخص نے آواز دی، سیدہ فاطمہ دروازے پر جانا چاہتی تھی، میرے آقا نے فرمایا، بیٹی فاطمہ جاؤ دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو، کیونکہ یہ آنے والا شخص جو انسانی شکل میں آیا ہے، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ لباس بشری میں ملک الموت آیا ہے، ملک الموت آیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ سے آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، جبکہ اس کا کام اس نے تو آج تک کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی،
مگر یا رسول اللہ یہ آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی یہ تمہارے بابا جان کا گھر ہے، یہ اہل بیت اطہار کا گھر ہے، اس لیے کہ قیامت تو آ سکتی ہے مگر بغیر اجازت کے اہل بیت اطہار اللہ کے رسول کے یہاں کوئی آ نہیں سکتا، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے، بے اجازت جبریل جن کے گھر آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو بہرحال المختصر یہ بتا رہا ہوں، مختصر انداز میں دروازہ کھولا گیا، حضرت ملک الموت اجازت حاصل کرتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بارگاہ محبوب میں حاضری کے شرف یاب، بارگاہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری کے شرف یاب، حاضری سے شرف یاب ہوئے اور آنے کا مقصد بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوا ہوں اور ساتھ میں یہ پیغام بھی لایا ہوں، یہ پیغام بھی لایا ہوں، یہ حکم بھی لایا ہوں کہ محبوب خدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے عزرائیل اگر میرے محبوب کی مرضی ہوگی تو ان کی روح قبض کر لینا، ان کی روح قبض کرنا ورنہ واپس آ جانا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے محبوب کی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کو یہ کہلوا کر بھیجا، یہ کہہ کر بھیجا کہ اگر میرے محبوب کی مرضی ہوگی تو روح قبض کرنا ورنہ واپس۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی مرضی کے مطابق میں عمل کروں گا، جیسا آپ حکم دیں اس پر عمل کیا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت میری روح قبض کرنے سے پہلے ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ مرنے والے کو روح نکلتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ، میرے آقا نے کیا پوچھا؟ اے عزرائیل یہ بتاؤ کہ مرنے والے کو روح نکلتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیسا درد ہوتا ہے؟ حضرت ملک الموت نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مرنے والے کو اس وقت، مرنے والے کو موت کے وقت اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ 70,000 تلواروں کا جھٹکا ایک طرف اور روح نکلنے کی تکلیف ایک طرف، تو روح نکلنے کی تکلیف ان 70,000 تلواروں کے زخم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، طرف اگر کسی انسان پر 70,000 تلواروں سے وار کیا جائے، تلواروں سے زخم کیا جائے اور ایک طرف روح نکالی جائے تو روح نکلنے کی تکلیف، روح نکلنے کا درد زیادہ ہے 70,000 تلواروں کی تکلیف سے، 70,000 تلواروں کے زخم سے۔ تو میرے آقا نے عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کہا اے عزرائیل کیا یہ تکلیف ایسی ہی تکلیف میری امت کو بھی موت کے وقت ہوگی؟ میری امت کو بھی موت کے وقت ہوگی؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا پیارے۔ آقا علیہ السلام غمگین بے قرار ہو گئے، امت کے غم میں آقا علیہ السلام روتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ملک الموت میں تم کو اس وقت تک اپنی روح قبض کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس بات کی ضمانت ادا نہ دلوا دو، ضمانت نہ دلوا دو کہ قیامت تک میری امت کو موت کے وقت جو تکلیف ہونے والی ہے ان ساری تکلیفوں کو میری روح قبض کرنے کے وقت مجھ پر ڈال دیا جائے، میں ان سب تکلیفوں کو، ساری تکلیفوں کو، سارے درد کو برداشت کر سکوں گا، مگر میری امت کو تکلیف ہو کسی حال میں برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ بات کسی حال میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میری امت تکلیف میں ہو۔ اللہ اکبر، کس قدر فکر تھی میرے آقا کو ہم امتیوں کی، کس قدر فکر تھی ہم میرے آقا علیہ السلام کو ہم گنہگاروں کی۔
جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اے ملک الموت میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دو کہ آپ کی امت کی روح آپ کی امت میں سے ان لوگوں کی جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی، جو اللہ کی اطاعت و فرما بردار ہوں گے، جو آپ کی طاعت و فرما برداری کریں گے، آپ کی تابع داری کریں گے، آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، جو نمازوں کی پابندیاں کریں گے، روزوں کی پابندیاں کریں گے، حج و زکوٰۃ کریں گے۔ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جو لوگ نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، محبوب ہوں گے، مقبول ہوں گے، ان کی روح ایسے نکالی جائے گی جیسے گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے امتی میں سے جو مومن بندے ہوں گے ان کی روح ایسے نکالی جائے گی کہ ان کو کچھ خبر بھی نہ ہوگی، ان کو کچھ خبر ہی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے پیارے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کا غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے ہم کوسوں دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سے کامیابی بھی کوسوں دور ہے۔ میرے آقا نے تو فرمایا ہے کہ نماز ہی جو ہے کامیابی ہے، نماز ہی تمہیں کامیابی کی منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ آج مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح دن رات میں 5 وقت پکارتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم ہیں کہ ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی، ہم نماز کی طرف ہی نہیں آتے تو کامیابی کہاں سے آئے گی، ہمیں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم و تشدد ہو رہے ہیں اور مسلمان جو ہیں دن بدن بلندی سے پستی کی طرف ڈھکیل دیے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے تو پہلے ہی فرما دیا کامیابی کہیں اور نہیں، نماز میں ملے گی۔ فرمان مصطفیٰ سمجھ کر کے نماز پڑھو پیارے، فرمان مصطفیٰ سمجھ کر نماز قائم کرو۔ قسم با خدا سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر آپ نے نمازوں کو قائم کیا، دنیا میں بھی آپ کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ